السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے۔ آسمانوں اور زمین کے سب غیب اسی کے لیے ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل تم فرماؤ، اصحاب کہف کے قیام کی مدت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اس مدت میں جھگڑا کریں تو اللہ تعالیٰ ہی کا فرمانا برحق ہے، لہذا تم ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنا ٹھہرے تھے، خواہ وہ ان کے غار میں سونے والی مدت ہو یا تب سے لے کر اب تک کی مدت ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کے سب غیبوں کا علم اسی کو ہے، کوئی ظاہر اور کوئی باطن اس سے چھپا نہیں۔ اس حصے کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصرانیوں نے کہا تھا کہ 300 برس تک ٹھیک ہیں، اور 9 کی زیادتی کیسے ہے اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے پر مشتمل آیات نازل فرما دی تو اس آیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں اور کفار کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اسے تبدیل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے پر کوئی قادر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تلاوت کا بیان اصحاب کہف کے واقعے کے اختتام کے طور پر ہے، لیکن قرآن پاک کے عمومی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔
آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور تیری آنکھیں دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران کفار کی ایک جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لانے سے خلق کثیر اسلام لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب عزوجل کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب العالمین فرماتا ہے، جیسے یہاں ہوا کہ ایک معاملہ درپیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تربیت فرمائی اور آپ کی کمال کی طرف رہنمائی فرمائی۔ نمبر 2، یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے اگرچہ وہ فقراء ہوں، اور بروں کے ساتھ رہنا برا ہے اگرچہ وہ مالدار ہوں۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح و شام خصوصیت سے اللہ عزوجل کا ذکر کرنا بہت افضل ہے۔ قرآن پاک میں بطور خاص صبح و شام کے ذکر کو بکثرت بیان فرمایا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیتوں میں ہے۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو صالحین سے بطور خاص محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، صالحین کی 2 علامتیں بھی اس آیت میں بیان فرمائیں۔ اول یہ کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، مزید اس آیت میں دنیا داروں کی طرف نظر رکھنے اور ان کی پیروی سے ممانعت کے بارے میں حکم ہے۔ اس حکم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ غافلوں، متکبروں، ریاکاروں، مالداروں کی نہ مانا کریں، اور ان کے مال و دولت پر نظریں نہ جمائیں، بلکہ مخلص، صالح، غرباء و مساکین کے ساتھ تعلق رکھیں اور انہی کی اطاعت کیا کریں۔ دنیا کی محبت میں گرفتار مالداروں کی بات ماننا دین کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مال اور مالدار فی نفس نہ برے ہیں اور نہ اچھے، بلکہ مال کا غلط استعمال اور ایسے مالدار برے ہیں، اور چونکہ مالدار عموماً نفس پرستی میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے ان کی مذمت زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک حکم حدیث مبارک میں ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان سے دنیا حاصل کر لیں، اور اپنے دین کو ان سے جدا رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کانٹے والے درخت سے پھل توڑنے میں کانٹے ہی ہاتھ آتے ہیں، اسی طرح وہ ان کے قریب میں گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء علم حاصل کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھتے اور اسے اہل لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو اہل زمانہ کے سردار بن جاتے، لیکن انہوں نے اسے دنیا والوں پر اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا، اس وجہ سے ذلیل ہو گئے۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جس شخص کی ساری فکر آخرت کے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے اس کی کفایت فرمائے گا، اور جو شخص دنیاوی امور میں پریشان ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں، چاہے وہ کسی وادی میں بھی گر کر مرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو ہرگز نہیں پائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان